ہائر پاور تو آ کے اپلیکیشن نہیں دے گی، آپ کو ہی جانا پڑے گا کسی کے پاس اور اس سے بات کرنی پڑے گی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کہیں میں وہ کروں، اور مقصد ہے میرا اپنی زندگی سنوارنا۔ تو ایسا آپ کی زندگی میں قریب ترین کون ہے؟ اگر آپ مجھے بنائیں گے تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ مطلب کون سی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ اچھا یہ کرنا شروع کر دیجئے؟ پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اچھا ماں باپ کی بات ماننا شروع کر دیں۔ کچھ جگہوں پہ بھی جانے سے منع کریں گے کہ فلاں جگہ نہیں جانا۔ یہ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا کہ گھر کی فضا کو سازگار بنانا ہے، جو ہم سب کا پرابلم ہے، چاہے نشہ کرتے ہیں یا نشہ نہیں کرتے، گھروں کی فضا سازگار نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بھی 5-7 لوگ رہتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے، گھر میں جو 5-7 لوگ رہتے ہیں، کوئی بہت بڑی پاپولیشن تو میرا خیال ہے آج کل کسی گھر میں بھی نہیں ہوتی کہ 25-30 لوگ رہتے ہو کسی گھر میں۔ جوائنٹ فیملی سسٹمز ختم ہو گئے، اب کسی بھی گھر میں 5 لوگ یا 7 لوگ، اس سے زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے عمومی طور پر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں یا ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر جو ویل آف لوگ ہیں، جو اچھے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، 2 کنال 4 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں قیمتی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، جن کے گھر میں اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، کیا ان کے گھر میں آپس کے تعلقات عموماً اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں ہوتے نا اچھے تعلقات۔ وہ ایک دوسرے سے کئی دن نہیں ملتے، وہ ایک دوسرے سے بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے گھر ہیں جہاں لوگ رہتے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ہیں، لیکن اس گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، اس گھر میں بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس گھر میں اچھی گاڑی، اے سی، اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی۔ تو جن گھروں میں اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، یا بجلی کا بل کون دے گا، یا بچے کے اسکول کی فیس کون دے گا۔ کئی لوگ ہیں جن کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، وہ اس وجہ سے خوش نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ہیں جن کو گھر میں کھانا ملتا ہے، وہ باہر جا کے کھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپسیٹ ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں ایک دوسرے سے ناراض ہونے کا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ افلوئنٹ فیملیز، جو رچ فیملیز ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، جہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جہاں لوگ زیادہ جائیداد والے ہوتے ہیں، روپے پیسے والے ہوتے ہیں، اور عموماً یہ لوگ اچھے بڑے گھروں میں اور اچھے بڑے شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو جتنا بڑا شہر ہوتا ہے، جیسے جو لاہور میں رہتے ہیں ان کے دکھ زیادہ ہیں، یا جو کراچی میں رہتے ہیں تو ان کے دکھ زیادہ ہیں؟ کراچی والوں کے اس سے زیادہ، اور جو کراچی میں رہتے ہیں ان کے دکھ زیادہ ہیں، یا جو لندن میں رہتے ہیں ان کے دکھ زیادہ ہیں؟ اور جو لندن میں رہتے ہیں ان کے زیادہ ہیں، یا جو نیو یارک میں رہتے ہیں؟ تو جتنا بڑا شہر، جتنا بڑا آدمی، اس کے گھر میں اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا، فساد۔ پیچھے کوئی موڈ کی خرابیاں ہیں جو کہ ہائی اچیورز کے ساتھ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہائی اچیورز ہیں۔ سوسائٹی میں جتنے بھی ہائی اچیورز ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں نشے کا رجحان، شراب کا رجحان، ڈرگز کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی اچیورز کا موڈ خراب رہتا ہے، کیونکہ ڈرگز کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لوگ خراب موڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو چرس پی رہے ہیں، یہ جو شراب پی رہے ہیں، یہ ایکچولی ان کا موڈ خراب ہے جس کو وہ اس سے ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ریکریشن ہے، یعنی یہ کوئی تفریح ہے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا موڈ خراب ہے، یہ کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے، اور یہ انکانشیسلی وہ چوائسز بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا موڈ خراب ہی رہتا ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ڈرگ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور شروع میں انہیں لگتا ہے کہ اٹ ورکس۔
اور بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کو نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے کہ اب نشے سے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، شراب سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو پہلے حل ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے لیے وہ نشے کی مقدار یا شراب کی مقدار بڑھاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں مقدار بڑھانے سے کچھ مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور پھر انہیں لگتا ہے کہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ بات وہیں کی وہیں ہے، اور وہ اور زیادہ یہ کام کرنے لگتے ہیں، یا ایک نشے کے ساتھ دوسرا نشہ ملاتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ پھر تیسرا نشہ، اور اس سے ان کے ماحول میں کچھ خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، ان کا موڈ اور مزاج دوسروں کے ساتھ الجھنے کا بن جاتا ہے، اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ کام ہے، اور دوسرے لوگ اس وجہ سے ان کے ساتھ کچھ ناراضگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ قصوروار ہیں یا دوسرے قصوروار ہیں۔ اس سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو وقت گزرتا ہے ان کا نشے کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نشے کے جو فائدے ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایب نارمل چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے، پولیس سے واسطہ بہت زیادہ پڑنے لگتا ہے، ایکسیڈنٹس زیادہ ہونے لگتے ہیں، کاروبار ڈکلائن کرنے لگتا ہے، نوکری ہو تو جواب ملنے کا امکان ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ جواب ملے وہ نوکری خود چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود چھوڑی ہے کیونکہ یہاں میں زیادہ ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں جب وہ کوئی آ کے گھر میں بتاتا ہے کہ میں نے آج جاب چھوڑ دیا ہے، تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوڑا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، یہاں میرے پاس ترقی کے امکانات کوئی نہیں تھے، اس لیے میں نے جاب چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بس مجھے جاب سے فارغ کیے ہی جانے والا ہے۔ اور پھر زندگی کی ضروریات اپنی جگہ ہوتی ہیں، دوسرے بہن بھائی ایک اور طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے، تو بندے کو شکایات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ماں باپ سے کہ میرے ساتھ جو ہے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، مجھے روپے پیسہ نہیں دیا جاتا، دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، ماں باپ پہ ناانصافی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پھر منہ ماری ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے۔ ایک بہت کامن سا فکرہ، میں آج بھی اسکائپ پہ کاؤنسلنگ کر رہا تھا کسی فیملی کے ساتھ جو لاہور سے باہر ہیں، تو وہ اس ماں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ماں تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کامن سی بات ہے جو کہ ہم سنتے ہیں کہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، یہ نہیں کہ خالی نشے کے مریض ایسی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بارے میں وہ ووکل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے سوچ رکھنے سے اور ایسی باتیں کرنے سے سکھ نہیں ملتا، نشے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک ٹائم پہ یا زیادہ دفعہ ہم سب گزرے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جس کا پھر گلٹ ہوتا ہے اور بعد میں جس کا افسوس ہوتا ہے، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں رہ رہ کے اپنی بری بات یاد آتی ہیں۔ بندہ معصومیت میں غلطیاں بہت کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور کوئی بھی اسکول کالج کے زمانے میں کوئی بھی کسی مہندی شادی کے موقع پہ جب دعوت دیتا ہے پینے پلانے کی، تو بندہ کہتا ہے کہ دس ون ٹائم، صرف آج اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میں بھی سب کی طرح ذرا ڈانس گانا کر لوں گا، میں بھی ذرا خوشی منا لوں گا، کیونکہ اس سے بغیر اس کو خوشی منائی نہیں جاتی۔ تو پھر ایک دفعہ جو یہ کام کر لیتا ہے، اس کے بعد
ایک چیز ہوتی ہے جسے یوفورک ریکال کہتے ہیں, یہ پیچھے چلتی ہے, پھر ریکال آتی ہے اس کی, پیچھے چلتی ہے. مے بھی ہو سکتا ہے ہو, لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کچھ زندگی میں چل رہا ہوتا ہے اسی کا ریفلیکشن ہمارے خوابوں میں ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا سیلیبریٹ کرنا چیزوں کو, لوگ نیو ایئر کو, ابھی کرسمس آنے والا ہے, نیو یارک اور لنڈن اور ایسے ممالک میں ابھی سے ہی جھنڈے لگا رہے ہیں وہ, اور وہ سارا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے شراب پینی ہے اور ہم نے ڈانس گانا کرنا ہے, ہم نے منانا ہے. اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ترستے ہیں, عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ترستے ہیں. وہ شادیوں بیاہوں پہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, وہ خوشی منانے کے لیے ترستے ہیں. اور ترسے ہوتے ہیں, کبھی اس در پہ, کبھی اس نشے کی طرف, کبھی اس نشے کی طرف. ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ کام ہوا نہیں. میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتے کہ جی میں تو رج کے کیتا ہے, پرباشم ہے. میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں میں تو کوئی خاص نہیں کیتا, کچھ بھی نہیں. مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو اندر سے آواز نہیں آتی, سیٹسفیکشن کی آواز نہیں آتی. اور وہ جو زندگی کو منانا چاہتے ہیں اور زندگی کو منا نہیں پاتے تو پھر وہ ڈرگز کرتے ہیں. کیا آپ اس منانے کے تصور کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا سیلیبریٹی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سیلیبریٹی؟ لفظ تو پیچھے سیلیبریشن ہی ہے نا, سیلیبریشن منانا, اس سے ایک لفظ نکلا سیلیبریٹی. یہ پرسن کے لیے یوز, کریکٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے, کھلاڑیوں کے لیے, اداکاروں کے لیے, اور سیاسی لیڈروں کے لیے. تو سیلیبریٹی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم مناتے ہیں, یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ہم سیلیبریٹی کہتے ہیں. جی تو یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے نا بندہ جسے سیلیبریٹی کہتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا خیال جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے. یہ سیلیبریٹی وہ ہوتا ہے جو کہ ڈرگ کی طرح کام کرتا ہے, اٹ ورکس لائک اے ڈرگ. یہ سیلیبریٹی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کو جب شاہ رخ کا خیال آتا ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم اس کو مناتے ہیں. اصل میں جس کو ہم مناتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنگرز ہوتے ہیں, جیسے عاطف اسلم ہے, تو وہ بہت اچھا گاتا ہے, لیکن لوگ ایڈورٹیزمنٹس میں لیتے ہیں اور اس کو 5 کروڑ 10 کروڑ دیتے ہیں. ایک دن کی ایڈورٹیزمنٹ بنتی ہے کیونکہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں. ایکچولی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب عاطف اسلم کا نام کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بات مان لی جائے. وہ چونکہ اس کو مناتے ہیں. آپ کو آج کل ایک بسکٹ کا ایڈ آتا ہوگا, آپ نے دیکھا ہے, وہ صرف کھلاڑی کا نام لیتے ہیں, کھلاڑی بیچ میں ہوتا بھی نہیں. سپر بسکٹ ہے. تو کسی کے گھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ شیشہ نہیں ریپیئر کرایا. کہتے ہیں یہ نہیں ریپیئر کرانا, یہ تو آصف علی نے توڑا تھا یہ شیشہ, وہ پچھلی گلی میں رہتا ہے. پھر کہا کہ یار وہ میری تصویر آئی ہے, میری وہ تصویر ہے, تو یہ جو تصویر ہے اس میں فلاں کریکٹر ہے جو کہ ایک دن میں بھی اس کے ساتھ کھیلا تھا. کہتا ہے پر تصویر میں تو تم نہیں ہو. کہتا ہے نہیں, اس میچ میں نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں یہ گوگلی گلی ہے جس میں شاداب, ٹھیک, تو صرف اس کے ناموں سے آپ کے اندر رجحانات بدل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بسکٹ پھر سپر کھائیں گے آج. ایریل ہے جس میں وسیم اکرم آتا ہے, اور پتہ نہیں میں نے کسی فیس بک پہ میں نے کل پرسوں لکھا بھی تھا کہ کس طرح ایک ایگزیکٹو گیا وسیم اکرم کے پاس
اور اس نے اس کو ماڈل بننے کی پیشکش کی ایریل میں. تو اس نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا کپڑے دھونے سے, میں کوئی کیمیکل انجینئر نہیں ہوں, نہ میں دھوبی ہوں. جی, اور اس میں ایک پچھلے دنوں ٹی وی پہ پروگرام ہوا تھا جو ورلڈ کپ کا پروگرام تھا, جس میں بیٹھا ہوا تھا وسیم اکرم بھی اور وقار یونس اور مصباح الحق, اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم قومی دھوبی ہو, تم بتاؤ کہ ایریل ایک دھلائی میں سارے داغ صاف کر دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ قومی بھابی کا تو سنا تھا, قومی دھوبی کا نہیں سنا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں کوئی احساس جگاتے ہیں, جو کہ اچھی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بات کہی جائے تو آپ مان لیتے ہیں. ایریل بلا شبہ نمبر 1 واشنگ پاؤڈر ہے جب سے وسیم اکرم اس میں ماڈل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم اکرم نے 813 دفعہ جب وکٹ اڑائی اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کے ہوا میں اس نے بال کی اور وکٹ کے پرخچے اڑ گئے, تو وہ خود ہی خوش نہیں ہوا بلکہ لاکھوں لوگ خوش ہوئے. تو یہ جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں یہ وہ صرف ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ایک اچھا احساس جگا دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کا کہانی مانتے جن کے ساتھ ہمارا بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے, جیسے ماں باپ, جیسے ٹیچر, جیسے معالج, جیسے بھائی, جیسے بیوی یا خامد. وہ جو کہتے ہیں ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا احساس نہیں دیتے, وہ ہمیں برا احساس دیتے ہیں. لیکن ادھر ٹی وی پہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریئل لائف میں عام طور پر نہیں دیکھا ہوتا, اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کبھی وہ ریئل لائف میں ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں گے, اور ہم ان کو پردہ اسکرین پر ہی دیکھ کے ان کا کہا ماننے لگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں پیو میرا کہنا نہیں مانتا لیکن یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا کہنا مانتا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. کیا آپ کو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو میرا کہنا نہیں مانتا باپ کا, وہ یہ ایک غیر اجنبی وسیم اکرم کا کہنا مانتا ہے, شاہ رخ کا کہنا مانتا ہے, شاہد افریدی کا کہنا مانتا ہے, عمران خان کا کہنا مانتا ہے, تو میرا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ بہت راز کی بات ہے؟ جی اب نہیں رہا. تو اچھا, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جس سے اپنی بات منوانی ہے اس کے اندر پہلے اچھا احساس پیدا کرنا ہے, تو کتنے دن لگیں گے آپ کو یہ پلاننگ کرتے ہوئے, یہ ڈیزائننگ کرتے ہوئے کہ یار یہ بچہ ہے, میرا بیٹا ہے, اس سے میں نے بات منوانی ہے, تو اس کے اندر میں نے اچھا احساس پیدا کرنا ہے, تو کتنے دن لگیں گے یہ کر لینے میں؟ آئی تھنک وقت لگے گا, ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈیمیج کتنا تھا. جتنا ڈیمیج ہوگا پہلے آپ نے وہ جو ڈیمیج ہے وہ کور کرنا ہوگا, جو ڈیفیسٹ ہے وہ کور کرنا ہوگا, اور جب آپ ڈیفیسٹ کور کریں گے تو اس کے بعد اوپر اچھی فیلنگ پیدا کرنی ہوگی. اس شہر میں لاکھوں گھر ہے, کروڑوں لوگ رہتے ہیں اس شہر میں, اور سب کو مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا کہ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہاں ایمرجنسی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, یہ زندگی کا معاملہ ہے. لیکن اس شہر میں رہنے والے باقی لوگوں کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں. اس شہر میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو فری سٹائل گالیاں دیتے ہیں اس بات پہ کہ وہ پڑھتے کیوں نہیں, یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو کچھ نہ کچھ لوز ٹاک کرتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی پیش گوئی کرتے ہیں کہ تم آگے چل کے برباد ہو جاؤ گے. ماں باپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے حالات کتنے اچھے طریقے سے شروع ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی خوشنودی چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھی فیلنگ دینا چاہتے ہیں.
پھر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، پھر ان کو ایک دوسرے کا وجود زہر لگنے لگتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو برا احساس دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کی باتیں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں اور ساریاں گلاں ٹھیک نے پر ہن کرنا میں وہی ہے جو الٹ ہے، میں نے وہ نہیں کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کہیں ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں انکانشیسلی، لاشعوری طور پر، اور پھر بھگتتے ہیں، پر جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے تو اس کو انڈو کرنا، اس کو کریکٹ کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر ہم ایک ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، اگر ہم اس قابل ہیں کہ کسی کو بری فیلنگ دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فیلنگ دے سکتے ہیں، تو اگر ہم بری فیلنگ دے سکتے ہیں تو ہم اچھی فیلنگ بھی دے سکتے ہیں، اور جب ہم ڈٹرمن کر لیں کہ ہم نے اچھی فیلنگ دینی ہے، نمبر 1 اپنے اس بیٹے کو جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور جس کو دیکھ دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا ہم نے اپنے سارے اہل خانہ کو اچھی فیلنگ دینی ہے، تو یہ ایک ایسے ہی ہوگا جیسے آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے، یا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے، یا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، یا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو آج آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا گول ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور وہ گول کیسے اچیو ہو سکتا ہے، اس میں ریسورسز کیا چاہیے، کن انسانوں کی مدد چاہیے، کیا عملی اقدامات چاہیے، کیا تیاری کرنی ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں ہاؤ ٹو، تو کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو، جسٹ ہاؤ ٹو، سب سے پہلے لکھیں گے ہاؤ ٹو، اور اس کے بعد آپ کچھ لکھ دیں گے اس کے اوپر ہاؤ ٹو، اور جو کچھ بھی آپ لکھیں گے ہاؤ ٹو کے بعد اس کے بارے میں اتھینٹک انفارمیشن آ جائے گی۔ میں چند سوالوں کے جواب میں کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول ٹیررزم، تو کوئی خاص اچھے قسم کے جواب نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ لکھتے ہیں ہاؤ ٹو اور کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اپنے بچے کو جو پڑھائی سے اکھڑ گیا ہے اس کو واپس پڑھائی پہ کیسے ڈالیں، بچہ جو نشے میں پڑ گیا ہے اس کو نشے سے کیسے نکالیں، اور مجھے جو غصہ بہت آتا ہے تو مجھے غصہ کیسے آنا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، اگر ہم اس طریقے سے ہاؤ ٹو لکھتے ہیں تو بہت اتھینٹک انفارمیشن آ جائے گی۔ پھر اور بھی لفظ ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز ٹو مینیج یور موڈ، بیسٹ پریکٹسز، وہ بیسٹ پریکٹسز آ جائیں گی، واٹ آر دی بیسٹ پریکٹسز ٹو ڈو بزنس، ٹھیک؟ تو کوئی نہ کوئی چیز جو بھی آپ لکھیں گے، اور آپ سب کے پاس 100% سوائے میرے ان بچوں کے، معصوم بچوں کے، کسی کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو، صرف یہ میرے بچوں کے پاس نہیں ہے، باقی تو سب کے پاس ہے نا۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کسی نے ریسنٹلی لکھا اس پرابلم کے متعلق گوگل پہ، جس کے لیے آپ یہاں آتے ہیں اور بچوں کو بھی بھجواتے ہیں؟ کبھی کسی نے لکھا گوگل پہ، لکھا کبھی دا رول آف فیملی ان ریکوری فرام ایڈکشن، تھنگس لائک دیٹ؟ جی، وہ میری ویڈیوز کے علاوہ بھی وہاں بہت کچھ ہے، میری ویڈیوز بھی ہیں، 7000 ویڈیوز ہیں، اگر آپ آج سے دیکھنا شروع کریں تو اگلے کئی سال تک آپ روز ایک ویڈیو دیکھتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوگی، اور اتنی دیر میں 1000 ویڈیوز اور اس پہ آ جائیں گی۔ تو آپ بڑی آسانی سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ سیکھنے کی طرف چل پڑے کہ مجھے اچھا احساس کیسے دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کتابیں، ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں جو پرنٹ کرتے رہتے ہیں، یہ پچھلے 25 سال سے ہم لکھ رہے تھے، اب وہ میچور ہو گئی ہیں، اور اب وہ اس پوزیشن میں ہیں ہم کہ آپ کو پیش کر دیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، جس میں ایک کانسیپٹ ہے بیسیکلی، جس میں ہم کہتے ہیں انمول کا کانسیپٹ ہے۔ انمول، انمول کا مطلب ہے پرائس لیس، انویلیوبل، اور انسان کو کہتے ہیں کہ وہ انمول ہے، وہ بازار میں نہیں بکتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کا رویہ ہے جو کہ انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے،
اور جو رویہ ہوتا ہے اس کا مول ہوتا ہے، انمول اور مول، یعنی انسان کا کوئی مول نہیں ہوتا اور اس کے رویے کا کوئی مول ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہوتا ہے یہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، بھاؤ کتنا ہوتا ہے یہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور مارکیٹ روز ڈیسائیڈ کرتی رہتی ہے کہ پیٹرول کا بھاؤ اوپر چلا گیا ہے، فلانی سروس کا بھاؤ، ٹماٹر کا بھاؤ، کسی چیز کا بھاؤ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو یہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے۔ لیکن انسان اور اس کا جو رویہ ہے یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان انمول ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے یا بعض اوقات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جب کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یوزولی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ہم انسان کو اور اس کے رویے کو گڑبڑ کر کے دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اصل میں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس انسان کو ہم اپنی طرف لے آئیں اور اس کے رویے کو دور لے جائیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ ہماری طرف آ جائے اور اس کا نشہ کہیں دور چلا جائے، افق کے اس پار۔ یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں اور اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے احساس خراب ہوتا ہے۔ تو جو انمول کے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کا اپنے کسی فیملی ممبر سے انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کا جو اینڈ ہے وہ گڈ فیلنگز کریٹ کرنے سے ہونا چاہیے۔ آپ مل سکتے ہیں کسی بچے سے، اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلاس پانی دے دو، اسے ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بازار سے مجھے یہ چیز دو، تو اسے ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ذرا کندھے دبا دو، میں تھکا ہوا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اسے ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ اور جب کندھے دبا دے تو پھر ہمیں منہ سے کچھ بولنا چاہیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ ہم عموماً جب اپنے بچوں سے یا ماتحتوں سے کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں وہ کام، تو ہم کہتے ہیں کرنا نہیں سی نے، بچہ نہیں ساڈا۔ جیسے بچے آج کل کہتے ہیں کہ پیسے خرچ کر دیں، جمیا نہیں سی، یا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو پازیٹیو بیہیویئر ملتا ہے تو آپ اس کی قیمت ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ کو نیگیٹو بیہیویئر ملتا ہے تو آپ اس کی بھی قیمت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی انٹریکشن آپ نے اب اچھی فیلنگ دے کے جدا ہونا ہے۔ اگر کسی نے کوتاہی کی ہے، وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کیا، یا کسی نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا۔ پھر آپ بتا دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوفت ہوئی ہے، یا اس سے آپ کو مشکل ہوئی ہے، یا اس سے آپ بے چین ہوئے ہیں، یا جو بھی آپ کے جذبات ہیں۔ اور پھر آپ نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نظر ثانی کی اپیل۔ پہلے ہم اس کو سرزنش کہتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کہتے تھے، ریپریمنڈ کہتے تھے 25 سال پہلے۔ 25 سال پہلے جو کتاب لکھی تھی اس میں تھا کہ پھر 1 منٹ ریپریمنڈ دے دیں، لیکن اب ہے کہ نہیں، پھر آپ جو ہے ایک نظر ثانی کی اپیل کر دیں۔ نظر ثانی کی اپیل بہت مشکل ہے نا، بندہ کہتا ہے یار جب پیو ہو کے میں اپیلیں ہی کرنی ہے تو پھر کی فائدہ ہو جائے پیو ہوں گا، جو باس ہو کے میں نے پھر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو یہ دنوں سے چنگا ہے میں باس ہی نہ ہوا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ آپ کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کا ٹیکا ہو یا آپ کی دوست چلے، یا آپ کو اس سے دلچسپی ہے کہ آپ کی بات مانی جائے؟ بات مانی۔ ازل سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن رویوں کو بڑھانا ہے ان کو ریوارڈ کریں، اور جن رویوں کو پنش کرنا ہے ان کو، جن رویوں کو کم کرنا ہے ان کو آپ پنش کریں۔ لیکن آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ پنش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جن رویوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کر دیں، اور جن رویوں کو آپ پسند نہیں کرتے اس میں آپ نظر ثانی کی اپیل کر دیں۔ جب آپ نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں اور کسی کو میسج ملتا ہے کہ مجھے ڈانٹ نہیں ملی،
تو وہ بری فیلنگ میں سے نہیں گزرتا. پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ میرا قیمتی اثاثہ ہیں, آپ میرے کولیگ ہیں, میرے سبارڈینیٹ ہیں, یا آپ میرے بیٹے ہیں, یا آپ بیوی ہیں یا خامد ہیں, اور آپ میرا ایک اثاثہ ہیں, اور آپ اچھی فیلنگ کریٹ کر دیتے ہیں. اور میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں, اور یہ نظر ثانی کی جو میں نے ابھی اپیل کی ہے, تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سب سے پہلے جو بندہ ڈیزیز کانسیپٹ سمجھ جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں دوشی نہیں ہوں, میرے جسم کے اندر کوئی جینیٹک ڈس آرڈر تھا جس کی وجہ سے مجھے نشے کی بیماری ہوئی. نشہ کرنا میری غلطی تھی, لیکن نشہ کرنے سے لوگ نشئی نہیں بنتے. نشئی لوگ بنتے ہیں جب وہ نشہ کریں ایسی پوزیشن میں کہ جب اس کے جینز میں کوئی پرابلم ہو. تو جب جینز گڑبڑ ہوں, جب میٹابولک ایرر موجود ہو, اور پھر نشہ کوئی کرے تو نشے کی بیماری جنم لیتی ہے. اور جب ڈیزیز کانسیپٹ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو ماں باپ بھی ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پیشنٹ خود بھی اپنے آپ کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کو کئی سالوں سے جو بدنامی ملی ہوتی ہے یکدم وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ پانے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے, کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے شروع میں, آپ یاد رکھیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے شروع میں جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت بے بس ہوتا ہے. ہم سب اس دور میں سے گزرے ہیں, اگرچہ ہم میں سے زیادہ کو وہ بے بسی کا دور یاد نہیں ہوگا جب ہم دنیا میں آئے اور ہم چل پھر نہیں سکتے تھے, ہم بول نہیں سکتے تھے, ہم کھا پی نہیں سکتے تھے, ہمارا پیشاب پخانے پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, ہم کپڑے خود نہیں بدل سکتے تھے, خود غلاظت صاف نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑا گرو کرنا شروع ہوئے تو یہ سب چیزیں ہم نے کرنی شروع کر دیں. ہم نے کھانا پینا خود شروع کر دیا, کپڑے پہننے شروع کر دیے, نہانا دھونا شروع کر دیا, باتیں بنانی شروع کر دی, بہت کچھ. لیکن ہمیں دنیا کے چیلنجز سے کوپ کرنا نہیں آتا تھا. ہمیں کبھی اس چیز سے ڈر لگتا تھا, کبھی اس چیز سے ڈر لگتا تھا. گرو کرتے ہوئے ہمیں لگتا تھا کہ میں زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں, میں کوئی کامیاب انسان بن سکوں گا کہ نہیں, میں دنیا میں وہ کامیابیاں حاصل کر سکوں گا کہ نہیں جو دوسروں کے پاس ہیں. اور روزمرہ چیلنجز سے وہ گھبراتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ چھت پہ نہیں جاتا, رات کو اندھیرا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی چیلنج ہے. پھر کوئی چھوٹا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو وہ بھاگ کے واپس گھر آ جاتا ہے. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, جو گرو کر رہا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا کے چیلنجز کے لیے میں کافی نہیں ہوں. اور وہ کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے, کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے, کبھی بھائی کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے بچاؤ, مجھے پروٹیکٹ کرو. ماں اسکول چھوڑ کے آتی ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں مجھے بچا لو. اور ماں اس کو خود جو ہے اسکول چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وہ مسجد میں چھوڑ کے آتی ہے, وہ ہر اس جگہ اس کو لے کے جاتی ہے جہاں وہ ان چیلنجز سے نپٹنے کے قابل ہو سکے. لیکن بچہ چونکہ ایک دم ان چیلنجز سے نپٹنے کے قابل نہیں ہوتا, تو وہ اپنے ارد گرد ایک دفاعی حصار بنا لیتا ہے جس میں وہ چھپتا ہے, ہائیڈ کرتا ہے. وہ چھپتا ہے, وہ ہائیڈ کرتا ہے, اور اس کا پہلا جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چھپ جاؤ. آپ دیکھیں گھر میں مہمان آتے ہیں تو کوئی بچہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی آفت آئی, ہر وقت کوئی نہ کوئی آفت آتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے انایڈیکویسی, اس کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ تم اس دنیا کے چیلنجز سے ڈیل نہیں کر سکتے, اور کیپیبلٹی نہیں ہے تم میں. اور وہ کیپیبلٹی کا پیاسا ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ پھر کیپیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسکول جاتا ہے, چونکہ وہ مسجد میں جاتا ہے, چونکہ وہ سوسائٹی میں جاتا ہے, وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے, تو وہ سیکھتا ہے, اور وہ فیس کرنے لگتا ہے زندگی کی حقیقتوں کو, ڈینائل سے نکلتا ہے. وہ
عملی تجربے کر کے دیکھتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ روٹی کما کھائے گا، وہ دنیا میں سروائیو کر جائے گا، یا اس کو خیال آتا ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کیا آپ کو کبھی خیال آیا اسکول کے زمانے میں کہ میتھ مجھے کبھی نہیں آئے گا، انگلش تو بہت مشکل ہے، اردو ٹھیک ہے، فلانی چیز یہ صحیح ہے، فلانی چیز غلط ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اور اندر ایک خوف رہتا ہے. جیسے بندہ ایک کیپیبلٹی کا پیاسا، ایک عزت کا پیاسا ہوتا ہے. کہ کبھی آپ تصور کریں کہ آپ کی بیسمنٹ میں آپ کے کچھ خونخوار پالتو کتے ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور بھونک رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایک بیسمنٹ ہوتی ہے جس میں کچھ پالتو پیاسے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن پھر ہم اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ہم تجربات سیکھتے ہیں، تو یا ہم کیپیبل ہو جاتے ہیں یا پھر ہم کیپیبل نہیں ہوتے، ہم شیم زدہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم شیم زدہ ہو جائیں تو پھر ہمیں سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے، اس سے تھوڑا سا خلا پر ہوتا ہے. پھر ہم چرس پینے تو اس سے تھوڑا خلا پر ہوتا ہے. پھر کوئی کمی کمزوری رہ جائے تو وہ باقی شراب پیتے ہیں تو خلا پورا ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بنتا ہے جس میں پھر کریکٹر ڈیفیکٹس آنے شروع ہوتے ہیں. جھجک ختم ہو جاتی ہے. اپنی ماں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم مر کیوں نہیں جاتی. اور صدیوں سے ماؤں نے یہ بڑا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ وہ قربانی دینے کو بہت اچھا سمجھتی ہیں. وہ شہید وفا بن جاتی ہیں کہ کوئی گل نہیں، میرا پتر ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، میرا پتر ہے. اور اس سے راہ ہموار ہوتی ہے آگے فردر زیادتیوں کی. یہ ہے وہ شیم اصل میں جو بچپن سے اس نے اکٹھی کی ہوتی ہے. کچھ نہ کر سکنے کی شیم ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. اور پھر مینٹور مل جاتے ہیں، پھر ٹیچر مل جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یوں کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مینٹور ایک طرح کا تو اسکول ٹیچر ہوتا ہے نا، لیکن مینٹور وہ ہوتا ہے جس سے آپ زندگی میں سیکھنے کے لیے کچھ رابطہ کرتے ہیں، اس کو مینٹور کہتے ہیں. اور جو سیکھتا ہے اس کو مینٹی کہتے ہیں. تو مینٹور جو ہوتا ہے تو یہ کوئی ہو سکتا ہے، 2 4 10 20 ہو سکتے ہیں. جتنے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، جتنے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، جتنے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے مینٹور ہوتے ہیں. جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے مینٹور ہوتے ہیں، اور باکمال جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں تو دیواریں گرتی ہیں اور اندر کی کہانیاں باہر آتی ہیں. تو یہ سب کچھ سیکھنے کا عمل ہے. اگر آپ جو باٹم لائن ہے آج کے پیغام کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی فیلنگ دے سکتے ہیں تو آپ بات منوا سکتے ہیں، چاہے آپ کا رشتہ کچھ بھی نہ ہو. اگر آپ اچھی فیلنگ نہیں دے سکتے، بری فیلنگ دیتے ہیں، آپ کوئی بات نہیں منوا سکتے، چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو. اس رشتے کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر آپ اچھی فیلنگ نہیں دے سکتے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اچھی فیلنگ کے، تو گوگل ہے، کتابیں ہیں، ارد گرد آپ کے لوگ ہیں جو اچھی فیلنگ دیتے ہیں. آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ اچھی فیلنگ کیسے دینی ہے. خاص طور پر ان موقعوں پر اچھی فیلنگ دینا جب آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہوں، جب آپ کسی کو تنبیہ کر رہے ہوں، جب آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوں کہ وہ وعدے پہ پورا نہیں اترا، جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوں کہ اس نے بری عادت اپنا لی ہے، جب آپ کسی غلط رویے کے بارے میں سنتے ہیں کسی سے تو بری فیلنگز آتی ہیں. اب اگلے بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو نکتہ چینی بھی کرے، وہ آپ کو تنبیہ بھی کرے، وہ آپ کو کوتاہی کا احساس بھی دلائے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسکشن جب آپ ہاتھ ملا کے تو ایک دوسرے سے جدا ہوں تو آپ اچھی فیلنگ چھوڑ جائیں وہاں پہ. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ سیکھنے کا کام ہے. آپ 3 کتابیں ہیں. ایک تو پرٹیکولرلی فادر کے لیے ہے، انمول فادر یعنی انمول باپ. ایک ہے انمول ماں. ایک ہے
انمول مینیجر کے میٹھے بول. اچھا ایسی کوئی 43 ہیں جو کہ میں 1997 سے لکھ رہا تھا اور اب وہ میچور ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد پھر اس کو ہم میچور کر کے سامنے لاتے ہیں. تو آپ سے فیڈ بیک بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو بڑی سادگی سے بیان کی ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے, صرف سمپل سی بات ہے جو ریہرس کر سکتے ہیں آپ 3 منٹ کا اسکرپٹ ہے جو کہ 1 منٹ کے 3 اسکرپٹ ہے, تو 3 منٹ کا اسکرپٹ ہے جو کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ سوتے میں آپ کو جگا کے بھی پوچھے تو آپ بول سکیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں, آپ کو رات کو آدھی رات کو جگا کے پوچھیں کہ آپ کا کیا نام ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اسی طرح یہ 3 منٹ کا اسکرپٹ ہے یا 1 منٹ کے 3 اسکرپٹ ہیں, اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے کام کریں تو آپ کی زندگی کی کایا پلٹنا شروع ہو جائے گی. پیشنٹس ہیں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں, جو پیرنٹس ہیں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. بک سے سیکھ سکتے ہیں, گوگل سے سیکھ سکتے ہیں. اس سیشن ہال میں ہر روز انہی موضوعات پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے.